بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کو پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تھا. وہ بیچاری چلو بھاگ کے کہیں تو پہنچ گئی تھی. آپ کو یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. آپ جس گلی چوراہے میں جائیں گے آپ کو مقدر میں جوتے اب ہوں گے. کون سا کوڈ آف کنڈکٹ, کون سا ڈی ایس اے, کون سا وی سی, سب ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آج ریاست کے اندر ایک بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے نا وہ باہر جا رہے ہیں. اس ریاست کا کام تھا کہ اس نے ہمیں روزگار دینا تھا, لیکن اس ریاست نے روزگار کے بجائے ہم پہ لاٹھی, آنسو گیس اور شیلنگ کا استعمال. آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بالفور یہ جو پولیس ہے ان کو معطل نہ کیا, جو اس جرم میں ملوث ہیں ان کو معطل نہ کیا, تو ہم ظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور جامعہ کوٹلی سے کریں گے اور آپ کی اسمبلی کا گروہ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ریاست اب ہمیں فری تعلیم دے گی, یہ ریاست ہمیں یہاں پہ فری روزگار مہیا کرے گی. اب ہمارے مطالبات ریاست سے ہوں گے, اب ہمارے مطالبات یونیورسٹی کی انتظامیہ سے ہوں گے. کسی وائس چانسلر کو ہم نہیں مانتے, کی ڈی ایس اے کو نہیں مانتے. یہ 2% کے لوگ جو باہر سے بھرتی ہو کے آئے اور ہماری فیسوں سے ہم انہیں جو ہے نا ان کے گھر چلاتے. اور پولیس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خجیرہ میں جس طرح لوگ پہلے گھروں سے نکلے تھے اور پولیس کی چھترول تھی, اس طرح اب چھم سے توبٹ سے لے کے چھم تک طلبہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور اس پولیس کی چھترول کریں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اوپن نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان امناز خان. میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر ضلع کوٹلی کے دل شہی چوک میں. میرے حق میں دیکھ سکتے ہیں طلبہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں. مظفر آباد جامعہ جو کشمیر ہے اس کے طلبہ کے اوپر آج لاٹھی چارج کیا گیا. طلبہ فیسوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج تھے, جس کے بعد پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور گرفتاریاں کی, جس کے بعد آزاد کشمیر کے تمام جامعات کے طلبہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں. یہاں پر طلبہ سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں انتظامیہ کے حوالے سے, اور پولیس نے جو طلبہ کے اوپر لاٹھی چارج کیا ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آئیے چل کر ان سے جانتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے رات کے اس پیر آپ شہی چوک میں احتجاج کر. آج کا دن ریاست آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہے, جس دن میں طلباء کے اندر ٹھیک ہے اور جامعات کے اندر اس مقدس ادارے کے اندر جہاں پر شعور دیا جاتا ہے, جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے, وہ نوجوان جو اس ریاست کا اثاثہ ہیں, جو اس ملک و قوم کا مستقبل ہیں, ان کے اوپر اس ریاست کے ایک ادارے نے, اس کی پولیس نے, جس کا کام ہے ہم کو تحفظ مہیا کرنا, اس نے اس طلباء کے معمار کے اوپر جو ہے نا وہ لاٹھی چلائی ہے, تشدد کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں آج اس جامعہ کوٹلی اور شہید چوک میں کھڑے ہو کے یہ واضح طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رویہ بالخصوص ریاست نے اور وزیر اعظم انوار الحق نے مچایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو جبر کی فضا اس علاقے میں, اس خطے میں آپ قائم کر رہے ہیں, اس کا آپ کو بھرپور جواب دینا ہوگا. انشاءاللہ جامعہ کوٹلی بلکہ جامعہ میرپور اور پورے آزاد کشمیر کے جتنی بھی جامعات ہیں وہ اس کے خلاف بھرپور نکلیں گے. اور آپ کو بتایا ہے سال 2024 کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے آپ کی یہاں پہ جو ہے نا چوکوں کے اندر آپ کی شلواریں اتاری ہیں ہم نے, لیکن آپ جو ہے نا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. آپ نے اس طلباء کو جو اس ملک اور قوم کا اثاثہ ہے ان کے اوپر آج جبر کر کے آپ نے ہمارے اوپر ایک دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں, ہمارے اوپر جبر کا راستہ جو ہے نا کھولا ہے. جرم میں ملوث ہیں ان کو معطل نہ کیا تو ہم ظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور جامعہ کوٹلی سے کریں گے اور آپ کی اسمبلی کا گروہ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ریاست اب ہمیں فری تعلیم دے گی, یہ ریاست ہمیں یہاں پہ فری روزگار مہیا کرے گی. اب ہمارے مطالبات ریاست سے ہوں گے, اب ہمارے مطالبات یونیورسٹی کی انتظامیہ سے ہوں گے. کسی وائس چانسلر کو ہم نہیں مانتے, کسی ڈی ایس اے کو نہیں مانتے. یہ 2% کے لوگ جو باہر سے بھرتی ہو کے آئے اور ہماری فیسوں سے ہم انہیں جو ہے نا ان کے گھر چلاتے ہیں, وہ ہمارے اوپر حملہ کرواتے ہیں, وہ ہمارے اوپر پولیس کو منگواتے ہیں. آپ کو یہ واضح پیغام ہے, آج کے بعد انشاءاللہ سموار کو جامعہ کوٹلی بند ہوگی. جو کیا کر رہے تھے, جو احتجاج کر رہے تھے, جو ان کا بنیادی حق ہے, اور جو کرپٹ وی سی, کرپٹ ڈی ایس اے, جو طلباء کے مسائل بیٹھ کر معاملات سن نہیں سکتا, حل نہیں کر سکتے ہیں, وہ طلباء کے اوپر آج لاٹھی چارج انہوں نے کروایا ہے, جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور پولیس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خجیرہ میں جس طرح لوگ پہلے گھروں سے نکلے تھے اور پولیس کی چھترول کی تھی, اس طرح اب چھم سے توبٹ سے لے کے چھم تک طلبہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور اس پولیس کی چھترول کریں گے اور لانگ مارچ کریں گے مظفر آباد کی طرف. پھر ان کو جا کے عقل آئے گی کہ یہ طلبہ جو ہیں یہ جب نکلتے ہیں تو ان کیا حشر کرتے ہیں. مذمت کرتے ہوئے ایک ہی پیغام ہے ہمارا کہ یہ جو تمہارا جبر کا نظام ہے, ظلم کا نظام ہے, اب یہ ہم نہیں چلنے دیں گے. ریاست کے طلباء اب جاگ چکے ہیں اور
हर ईंट का जवाब जो है वह पत्थर से दिया जाएगा। तुलबा और एक और बात जो है, जो आज़ाद माशरे होते हैं वहाँ पे एहतजाज को हुकूमत के खिलाफ एक इंसल्टिंग फैक्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है। एहतजाज जो है एक आखिरी हरबा होता है जो आज़ाद माशरे के अंदर कौमें इस्तेमाल करती हैं। हमारा यहाँ पे अलमिया ये है इस रियासत के अंदर कि जहाँ पे एहतजाज से कम जो है फजलो करम से तलबा जाग चुके हैं। इस आज़ाद कश्मीर को किसी सूरत मकबूजा कश्मीर बनने नहीं देंगे। इसके लिए हम वक्त के लिए तैयार हैं, तो हर सूरत तैयार है। तो मैं आखिर में सदर रियासत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से फिर ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह आज हमारे तलबा पर यहाँ तशद्दुद किया गया है, फिलफौर उस वीसी को, उस मैं समझता हूँ मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को या न्याय इंतज़ामिया जिनकी वजह से आज ये बिगाड़ हुआ, उसको फिलफौर फारग किया जाए। यहाँ वो लोग लाए जाएँ जो आज़ाद कश्मीर के पढ़े लिखे, आज़ाद कश्मीर के मिसाइल को समझते हूँ, आज़ाद कश्मीर के तलबा के मिसाइल को समझता हूँ। मैं समझता हूँ एक तरफ वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर रहे हैं कि मैं तलबा के लिए तालीम को फ्री कर रहा हूँ, और एक तरफ में तलबा अपनी फीस कम फीस के लिए मुतालबा करें, तो उन पर तशद्दुद करना मेरे ख्याल में नाज़ भाई ये घेरे में लाया जाता है। यहाँ पर तलबा जो कौम का मेमार हैं, जो मुस्तकबिल हैं, उनको सड़कों पे घसीटा जाए, और रियासत के तलबा कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे। और वज़ीर आज़म साहब का पिछले दिनों एक बयान था कि रियासत की रिट को जो चैलेंज करेगा हम उसको जो है वो नहीं छोड़ेंगे। आज आपने तलबा की रीट को चैलेंज किया है, और आप शायद ये बात भूल चुके हैं कि बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद को फिर भागने का रास्ता नहीं मिला था। वो बेचारी चलो भाग के कहीं तो पहुंच गई थी, आपको यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप जिस गली चौराहे में जाएंगे आपको मुकद्दर में जूते अब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जो मुज़फ़्फ़राबाद इंतज़ामिया ने जो आज ये तलबा पर तशद्दुद किया है, हम इस पे मुतालबा करते हैं कि फिलफौर जो भी लोग जिन्होंने वो जानवरों की तरह तलबा को पीटा वहाँ पर, उन लोगों को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, उस पर तहकीकात करें और जो लोग इसमें शामिल हैं और उनको मुअत्तल किया जाए। और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं ये बात रखता चलूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर तलबा को हिरासा करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए एक काला कानून नाफज किया जाता है। जब भी तलबा कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तलबा अपने हकूक़ की बात करते हैं, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट्स के सामने लाया जाता है कि जी आपने कोड ऑफ कंडक्ट की हला वर्जी कर दी है। कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट, कौन सा DSA, कौन सा VC, सब हमारे जूते की नोक पर हैं। जो हमारे हुकूक के खिलाफ खड़े होंगे, हम उनके लिए उनका मौत का सबब बनेंगे, और हम कभी भी झुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये तहरीक का आगाज़ हुआ है तलबा की का, अब ये तलबा पीछे नहीं हटेंगे। और मुज़फ़्फ़राबाद के तलबा से मेरी एक गुजारिश है कि खुदारा अब तलबा यूनियन के इलेक्शन से पीछे हमारा कोई मुतालबा नहीं है, इससे पीछे नहीं हटना। आपने जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, हम आपके साथ